موضوع الدرس الحذر من فتنة الأولاد والأموال، آخر سورة الجمعة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجمعہ کی ان آخری آیات میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سارا ذکر جو تھا وہ منافقین کے اور یہود کے رد میں تھا. خاص طور پر آخری آیات میں منافقین نے جو اپنے غرور کا اور تکبر کا اور بڑائی کا اظہار کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ بھی مدینے والوں پہ مہاجروں پہ خرچ نہ کرو، امداد نہ کرو، اعانت نہ کرو، یہ خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. اور اسی طرح انہوں نے بڑا تکبر کیا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے ليخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم طاقت والے عزت والے ان کمزوروں کو نکال دیں. تو یہ منافقین کے احوال تھے. اللہ نے ان کا رد بیان فرما دیا کہ یہ ایک تو ان کا جو راز تھا، جو بات کی تھی، وہ کھل گئی، شرمندہ ہوئے، ذلیل ہوئے. اور پھر ساتھ اللہ نے اپنا فیصلہ بھی بتلا دیا کہ عزت اور غلبہ تو میرے ہاتھ میں ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اور یہ جو کہتی ہیں کہ ہم مہاجروں پہ خرچ نہ کریں، للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان بندوں کے ہاتھ میں ہیں کہ خرچ نہیں کریں گے تو مہاجرین بس مر جائیں گے. ان ساری آیات کے رد کے بعد پھر ان کا ذکر آیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، استغفار کرو، اللہ سے آپ بخشش مانگیں گے، تو کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ نے پھر فیصلہ فرما دیا تھا کہ میرے محبوب، یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ہم ان کو ہرگز نہیں بخشیں. یہ آپ پڑھ چکے. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو،
تو میں تمہاری اولادیں غفلت میں نہ ڈال دیں اللہ کے ذکر سے کہ آدمی اولاد میں ہی کھو جائے اور اللہ کا ذکر بھول بیٹھے. اسی لیے قرآن نے کئی مقام پہ ہمیں بتلایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اسی طرح قرآن نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن بھی ہو سکتی ہیں، فاحذروا ان سے بچو. تو ان کا اصل بات سمجھیں کہ بھئی ذکر تو آ رہا تھا منافقین کا، پھر یہ آیات آ گئے تو ان کا آپس میں ربط کیا ہوگا؟ اسی لیے دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں نبی اگر یہ اللہ کا کلام ہو تو اللہ کا کلام میں ربط ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ کبھی ایک بات ہو رہی ہوتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے پھر تیسری آ جاتی ہے پھر اصل بات آ جاتی ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں تو ان کا اعتراض جو ہے یاد رکھو وہ جہالت پہ مبنی ہے، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. انہوں نے یہ سمجھا ہے نعوذ باللہ کہ قرآن بھی کوئی تاریخ کی کتاب ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے تو قصہ بڑا تفصیل سے ہونا چاہیے. حالانکہ قرآن جو ہے وہ تو ذکر ہے، قرآن تو ہدم و رحمہ ہے، قرآن تو شفا ہے، قرآن تو موعظہ ہے. تو جب موعظہ ہوگا، نصیحت ہوگی، تذکرہ ہوگا، عبرت ہوگی تو جیسی ضرورت ہوگی ویسی آیت آئے گی. اب تو یہ جاہل آدمی کا کام ہے نا کہ ڈاکٹر سے کہے جی آپ نے 2 دن پہلے تو مجھے انجیکشن لگایا تھا، آج آپ نے انجیکشن نہیں لگایا، وہ آپ غلطی کر رہے ہوں. کہ بے وقوف تمہاری طبیعت کے مطابق جب ضرورت ہی لگا دیا، نہیں تھی نہیں لگایا. جب انجیکشن کی ضرورت ہوگی انجیکشن لگے گا، کیپسول کی ضرورت ہوگی اینٹی بایوٹک دینا پڑے گا، گولیاں دینی ہوں گی گولیاں دیں گے، اگر کوئی حل نہیں تو پھر آپریشن کریں گے. تو قرآن تو ہمارا علاج کرتا ہے، جیسے بیماری آتی کا علاج آتا ہی ہے. تو اس لیے یہ اعتراض جو ہیں دراصل بالکل ایک دشمنی پہ مبنی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ ربط بھی ہے کہ منافقوں نے منافقت کیوں اختیار کی، کیوں منافق بنے؟ بھائی ان کو جو نفاق اختیار کرنا پڑا وہ کیوں بنے؟ کہ مسلمانوں کے بعد جاتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں اور واپس آتے تو کہتے نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ کیوں کر رہے تھے؟ اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و اولاد کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا رہے تھے کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمان اگر ناکام ہو گئے ہم کہیں گے جی ہم تو تمہارے ساتھ تھے. تو ان کو بھی تو یہی مال اور دولت یہی فتنہ کھا گیا نا کہ وہ منافق بن بیٹھے. یہودیوں نے جو اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ان کو کیا ہے؟ یہی مال کھا گیا نا. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کیوں؟ کہ اپنی اہل اولاد کی حفاظت اور مال کی ضرورت، اس کی وجہ سے وہ سارے جھوٹ بولتے رہے. تو آدمی جب منافقت کرتا ہے یا رشوت کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے وجہ کیا ہے؟ یہی مال اولاد تو ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو تم کو غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے کہ اللہ کا ذکر بھول بیٹھو، غافل ہو جاؤ. یاد رکھیں کہ یہاں اللہ نے اموالکم ولا اولادکم، اموالکم کو مقدم کیا، اولادکم کو بعد میں ذکر کیا. اسی طرح دوسرے مقام بھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
تو اموال کو مقدم کی اشارہ یہ ہے کہ مال جو ہے نا اس کی محبت اللہ نہ کرے اولاد سے بھی زیادہ ہوتی ہے. آدمی مال کی محبت میں دیکھتے نہیں ہو کہ اولادیں بھوکھی پھر رہی ہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، باپ سانپ بن کے دولت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مال زیادہ نعوذ باللہ آدمی کے قریب ہوتا ہے اور یہ فتنے میں ڈالنے والا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اموال کو مقدم کیا اور اولاد کو مؤخر کیا، کیونکہ جہاں تقدیم تاخیر ہوتی ہے نا ہر چیز میں حکمت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسانوں کا کلام تو نہیں ہے نا. اس لیے قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹو. تو یہاں اللہ نے چور مرد کو مقدم کیا اور عورت کو مؤخر کیا. السارق والسارقۃ مرد چور یا عورت چور، تو مرد مقدم ہے عورت مؤخر ہے. اب دوسری آیت پہ نظر ڈالیں تاکہ قرآن تم کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے فرمایا زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو ان کو 100 کوڑا مارا جائے. تو اب دیکھیں یہاں عورت مقدم ہے اور مرد مؤخر ہے. یعنی چوری کے قصے میں مرد پہلے ہے عورت بعد میں ہے، لیکن زنا والے مسئلے میں عورت پہلے ہے اور مرد بعد میں ہے. تو اس کی حکمت ہے، اس میں اشارہ ہے کہ چوری کرنا جو ہے وہ عورتوں کا کام نہیں ہے، تو مردوں کا کام ہوتا ہے نا. طاقت ہو، ہمت ہو، قوت ہو، مقابلہ ہو، تو اکثر چور مرد ہوتے ہیں، عورت کبھی کبھی ہوتی ہے. لیکن زنا کا سبب ہی عورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے زنا کو مقدم کیا کہ زنا کے فتنے میں ڈالنے والی عورت ہوتی ہے کہ بن سنور کے اور میک اپ کر کے سنگار کر کے عریان لباس پہن کے کاسیات عاریات کی شکل میں آ کے اور موبائل پہ اور ٹیلی فونوں پہ اور لہر لہر کے لہرا کے باتیں کر کے یہی تو سبب بن رہی ہے زنا کا. تو اس لیے وہاں اللہ نے عورت کو مقدم کیا کہ جب زنا ہوتا ہے تو اس کی پیش قدمی عورت کی طرف سے. اگر عورت محفوظ ہو اور عورت فیصلہ کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے تو مرد کتنا بڑا فن خوان کیوں نہ ہو نہیں کر سکتا. یہ اس کو موقع دیتی ہے بات سے. اچھا کبھی غلط فہمی میں بھی موقع ہو جاتا ہے کہ نرم بات سے اگلا دھوکے میں آ گیا. اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ بھائی عورت کے لیے کتنے پردے ہیں. ایک تو 4 دیواری کا پردہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھر سے باہر نہ نکلو. ایک یہ پردہ ہے کہ اگر نکلنا پڑے تو پھر تبرج نہ کرو، یہ فیشنیبل لباس نہ پہنو. ایک یہ پردہ ہے کہ کوئی بات کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. ایک یہ پردہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ نرمی سے بات نہ کرو. اور ایک یہ پردہ ہے کہ عورت کو اس کے نام سے بھی نہ پکارو. اللہ نے سارے قرآن میں عورت کا نام نہیں لیا سوا بی بی مریم کے. سارا قرآن نہ اب کھول کے دیکھ لیں، جہاں بھی ذکر آیا امرأۃ عمران، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ فرعون، امرأۃ العزیز، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، نام نہیں ہے. یہاں اشارہ ہے قرآن میں کہ جیسے عورت کے جسم پہ پردہ ہے اس کے اسم اس کے نام پہ بھی پردہ ہے. نام لے کے مت پکارو تاکہ کسی کو پتہ لگے کوئی اسکینڈل بنا دے. عورت کو پکارنا ہے کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، لیکن نام نہ لو. ضرورت ہو تو لو، جیسے کہ محدثین نے عورت کا نام اس وقت لیا ہے جب حدیث میں روایت کی ضرورت ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے کبھی نام نہیں لیا. دروازوں پہ جاتے تھے تو یا امہات المؤمنین، کبھی نام نہیں لیتے تھے. عورت کے لیے تو کئی پردے ہیں، جب سارے پردے ٹوٹ جائیں
تو وہ عربوں کی ایک مثال ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آدمی بے حیا ہو جائے پر جو مرضی ہے کر. پھر اللہ کا کعبہ ہے تو فیشن موجود ہے، اللہ کا کعبہ ہے تو چہرہ کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہیں، بڑا جناب وہ طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے. مجھے تو اللہ جانتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے جس عورت چل رہی ہو اس کے بال ظاہر ہوں یا خوشبو لگائی ہوئی ہو یا فیشنیبل لباس پہنا ہوا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے. انہا کذا و کذا، یعنی اے زانیہ. اور اسی طرح کو حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ المشبہات والمشبہین، اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرے جو مردوں کی شکل بناتی ہیں، اور اللہ ان مردوں پہ بھی لعنت کرے جو عورتوں کی شکل بناتی ہیں. اسی طرح کے پھولدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھولدار شرٹ پہنے ہوئے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ جناب گلے کے اندر چین ڈالی ہوئی ہے، ہاتھوں کے اندر کڑے ڈالے ہوئے ہیں، کانوں میں بالے ڈالے ہوئے ہیں. یہ مرد ہیں یا مخنث ہیں، ہجڑے ہیں؟ تو اس لیے سب سے بڑا فتنہ یاد رکھو مال ہے اور اہل و عیال ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر المفسرین ہیں. اللہ نے ان کے سینے کو اپنے قرآن کے لیے حضور کی دعا سے کھول دیا. ان کو سرکار دو عالم نے دعا دی تھی، آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم علمہ التاویل، اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو پھر جب حضور کے ہاتھ لگ جائیں پھر سینہ نہیں کھلے گا تو کب کھلے گا؟ پھر قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب صاحب قرآن خود دعائیں دے رہا ہو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے صحابہ میں، اور آپ نے فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ دولت دے، پیسہ دے، لیکن حج نہ کرے. یعنی دولت ہے، پیسہ ہے، استطاعت ہے، آ سکتا ہے، حج نہ کرے. اور فرمایا اسی طرح ایک وہ آدمی جس کو اللہ دولت دے، پیسہ دے، اور پھر بھی زکوٰۃ نہ دے. تو یہ دو بندے جو ہیں جب موت کا وقت قریب آئے گا تو کہیں گے اللہ مہربانی فرما، کچھ موت سے مہلت دے دے، کچھ موت کو ٹال دے کہ ہم تیرے رستے میں خیرات کر سکیں اور ہم بھی صالحین میں شامل ہو سکیں. تو یہ تمنا کریں گے. اور ایک صحابی جو تھے وہ فوراً بول پڑے، انہوں نے کہا ابن عباس کیا کہہ رہے ہو؟ یہ موت کے وقت تمنا کرنا جو ہے یہ تو کافروں کے بارے میں آیا ہے. آپ مسلمانوں کو، گناہ گاروں کو بھی اسی سب میں شامل کر رہے ہیں. حج نہیں کیا گناہ گار ہے، زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو گناہ گار ہے، اور آپ ان کو اسی سب میں لا رہے ہیں جو کافر مرنے کے وقت تمنا کرے گا ہائے کاش یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. تو یہ تمنا تو کافر کریں گے، آپ مسلمانوں پر یہ آیات منطبق کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا میرے بھائی غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تو اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے یا کافروں کو کیا ہے؟ اور اسی میں تو ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب. تو خطاب مومنین کے لیے ہے، کافروں کو تو ہے ہی ہے، لیکن مومنوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر پیسہ ہے اور حج نہ کرے، پیسہ ہے اور زکوٰۃ نہ دے. جیسے ایک اور حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم
محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یحج ولم یحج، جو تم میں طاقت رکھتا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن پھر بھی حج نہیں کرتا، فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، وہ جا کے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو حدیث رسول اللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ غفلت جو ہے نا آدمی کو، اور یہ غفلت کیوں آتی ہے، یا مال کی وجہ سے یا اہل و عیال کی وجہ سے، آدمی اللہ کے ذکر کو بھول بیٹھتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں پڑے ہیں، بس پڑے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ۔ ان کو یہ یعنی عید کے دن بھی نماز میں آنا مشکل ہوتا ہے، جمعہ کے دن بھی ان کو نماز میں آنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آ بھی جائیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جنازے کی تکبیروں میں اور عید کی تکبیروں میں کیا فرق ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جمعہ کے کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، کوئی پتہ نہیں، بس آ گئے، بیٹھ گئے، خطبہ سن لیا، کھڑے ہو کے نماز جیسے لوگوں نے پڑھی انہوں نے بھی پڑھ لی۔ تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں باقاعدہ یہ بحث کی ہے کہ آدمی کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے، غفلت۔ برباد کرنے والی کیا چیز ہے، الاصرار علی المعصیت، گناہوں پہ جمع رہنا، بار بار لگا رہنا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لو کہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن بار بار کرنے سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر گناہ صغیرہ بھی ہو لیکن اسی کو آپ بار بار، اب کسی عورت کو دیکھنا صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس نے عادت بنا رکھی، عورت گزری نہیں اور اس نے آنکھیں گاڑی نہیں، تو پھر یہ صغیرہ نہیں رہتا۔ لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اصرار کرنے سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب داڑھی ہے، روز مڈا رہا ہے تو کبیرہ بن گیا ہے، اور مرتکب کبیرہ جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور اسی فسق پہ اصرار کرے تو وہ فاجر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے، اچھا باقی یاد رکھو کہ ذکر اللہ کا ذکر، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے۔ آپ ویسے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ذکر ہے۔ آپ حدیث مبارک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر ہے۔ آپ صحابہ کے احوال پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے۔ یہ سب ذکر ہے۔ آپ لبیک پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کی ایک حد ہے، یاد رکھو، ہر عبادت کی ایک حد ہے۔ کیا معنی؟ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، پھر کوئی کرے گا تو نفلی حج ہے۔ اچھا نمازیں 24 گھنٹے میں 5 ہیں، باقی پڑھے گا تو سنت ہے یا نوافل ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، سال میں ایک دفعہ فرض ہے، اس کے بعد اگر آپ دے رہے ہیں تو صدقات و خیرات ہیں۔ یعنی ہر عمل کی ایک نہ ایک حد ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے فرمایا ایمان والو میرا ذکر کرو اور ڈھیر سارا ذکر کرو۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد رکھو یاد کرنے کا کیا معنی، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تیری حاجتیں پوری کر دوں گا۔ اللہ نے حج میں کیا حکم دیا، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اللہ نے حج میں کیا حکم دیا، فاذکروا اللہ فی ایام معدودات۔
اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر ہر حال میں. اور مومن کی شان کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ فرماتے ہیں مومن میرے بندے کی شان یہ ہے، کھڑا ہے تو میرا ذکر ہے، بیٹھا ہے تو میرا ذکر ہے، لیٹا ہے تو میرا ذکر ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور میرے مدنی محبوب نے فرمایا اذکر اللہ کا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو حتی یقال لک انہ مجنون، لوگ کہیں یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، دیکھو ہر وقت اللہ 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 کر رہا ہے. آپ نے فرمایا لا یزالک لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونا چاہیے. اس لیے یاد رکھو جتنے اللہ کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، صحابہ تو سارے رسول اولیاء کے سردار تھے، وہ تو صدیقین تھے، وہ متقین تھے، وہ مومنین تھے، وہ مخلصین تھے. پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا. اب جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی اللہ کے ذکر سے ملا ہے، کہ ہر وقت ان کی زبان پہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے ایک مجذوب تھے، وہ چلتے چلتے بازاروں میں کہتے رہتے تھے اللہ کے بڑے مزے، اللہ کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لے. وہ کہتے بھائی یہ پڑھنے پڑھانے سے مسئلے نہیں آتے، آؤ ذکر کرو تو پھر پتہ لگے نا کہ ذکر کی لذت کیا ہے، کہ ذکر کے اندر حلاوت کیا ہے. ذکر کے اندر جب آدمی کھو جاتا ہے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، میرے نام کے ساتھ ذکر کرو. اور کبھی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو. کبھی اسم کے ساتھ حکم ہے اور کبھی اسم کے بغیر اس کی ذات کے ذکر کا حکم ہے. تو یاد رکھو یہ ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کیوں قائم کرو؟ ذکر کے لیے. قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی قرآن تیرے لیے، تیری قوم کے لیے ذکر ہے، یہ اونچا کرنے والا ہے. تو ذکر کرو گے تو ذکر ہوگا، اور ذکر نہیں کرو گے تو پھر تم مٹ جاؤ گے. یاد رکھو جب ذکر کرو گے تو پھر ذکر بھی ہوگا، شان بھی بنے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مدنی نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے بھی آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. فرمایا میرا مدنی جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. اللہم صلی علی، درود شریف پڑھ لیا کرو. اللہم صلی علی، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تو یعنی اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے. فرمایا ورفعنا لك ذکرک، میرا مدنی تیرا نام اتنا اونچا کر دیا. اذان ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا بھی نام ہوگا، تکبیر ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا بھی نام ہوگا، نماز ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا بھی نام ہوگا. اگر کلمہ شہادت پڑھیں گے میرا نام ہوگا تو تیرا بھی نام ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یاد رکھو مسلمانوں، حج پہ آئے ہوئے ہو، ہر لمحہ
رہا جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. چل رہے ہو, گھر جا رہے ہو, آ رہے ہو, وضو ہے نہیں ہے, ہر حال میں ذکر کرو. عورت ہے, حیض میں ہے, نفاس میں ہے, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. ذکر منع نہیں ہوتا کسی حال میں, جو بھی تمہیں آتا ہے. اور افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور افضل دعا کیا ہے؟ افضل دعا حضور نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی. عرفات میں جو سب سے افضل دعا میں نے مانگی, مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی ہے, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یاد رکھو میرے مدنی پاک چاہتے تو طواف میں قرآن ختم فرما دیتے, لیکن حضور نے طواف میں قرآن نہیں پڑھا. کیا فرمایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے حاجیوں, بزرگوں, میرے محترم بھائیوں, طواف میں صرف افضل عبادت یہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بس یہی ذکر کرتے رہو. اور مالک کی شان تو دیکھو, مالک کہتا ہے میرے بندوں کو بتلا دو میرا مدنی طواف چکروں کا نام ہے, کسی وظیفے کا نام نہیں. اگر ایک بندہ نیت کر کے صرف چکر لگاتا رہے, ایک حرف بھی نہ پڑے, فرمایا چکر لگانا تیرا کام, منظور کرنا میرا کام. یہ جو کتابوں کی دعائیں لے کے پڑھتے ہیں, یاد رکھو یہ تو بدعت ہے, یہ تو ثواب نہیں, یہ تو بدعت ہے کہ یہ پہلے چکر کی دعا, یہ دوسرے چکر کی دعا, یہ تیسرے. یہ علماء نے اس لیے لکھی تھی کہ لوگ بھول جاتے ہیں نا کہ کون سا چکر ہے. چلو کسی کام میں تو لگے رہیں, ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ پہلا چکر ہے, ورنہ تو یہ بدعت ہے. نہ حضور نے کبھی کتاب کی دعا پڑھی ہے, نہ صحابہ نے کبھی پڑھی ہے. آپ نے صرف یہ پڑھا. اور جب رکن یمانی پہ آئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ہاتھ لگایا. اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. حضور نے یہاں تک پڑھا ہے, یہ تو اب لوگوں نے بڑھا دیا. وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. نعوذ باللہ, قرآن کے ساتھ جوڑ لگا دیے. خدا کے لیے اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا ہے, کہو الحمدللہ. اللہ نے تمہیں عمرہ نصیب کیا, کہو الحمدللہ. اللہ تمہیں مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائی یا فرمائیں گے, کہو الحمدللہ. ایک ایک لمحے میں خدا کے لیے دین سیکھو, وقت ضائع نہ کرو. اور کتابیں لے لو, کسی مسئلہ کی حنفی اور حنفی والی لے لو, شافی اور شافی والی لے لو, کوئی بات نہیں. چاروں ائمہ برحق ہیں اور ان کا اصول دین کے اندر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, اصول دین میں ائمہ اربعہ کا کوئی جھگڑا نہیں. کوئی ایک امام کہتا ہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھو, سب 3 رکعتوں میں متفق ہیں, کیونکہ 3 اصل ہے, ثابت ہے, نص ہے, اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف کس میں ہوگا بھی؟ آمین زور سے کہو یا آہستہ کرو, دونوں حدیثیں موجود ہیں. ایک امام نے وہ لے لی, ایک امام نے وہ لے لی. اس میں لڑائی والی بات کون سی ہے؟ جھگڑے والی بات کون سی ہے؟ اور چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھی آمین ہے دعا. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب, یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. تو یہ دعا ہے, اور دعا میں قرآن کہتا ہے کہ آہستہ مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ.
لیکن سارے ائمہ پر حق ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تو ایک کتابیں لے لیں، ان میں یاد رکھو، پڑھو اور بار بار پڑھو کہ عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، میرین اخضرین کیا ہے، حل کیا ہے، حرم کیا ہے، اجتباء کیا ہے، رمل کیا ہے، طواف الوداع کیا ہے، طواف القدوم کیا ہے، طواف الافاضہ کیا ہے، طواف الوداع کیا ہے، رمی جمرات کیا ہے، نہر کیا ہے، سارا پڑھو، بار بار پڑھو، اور جہاں سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا لو، کسی عالم سے سمجھ لو، تاکہ تمہارا حج اور تمہارا عمرہ اور تمہارا احرام جو ہے وہ صحیح ہو. یہ نہیں کہ بس جیسے لوگ جائیں گے میرا ہم بھی چلے جائیں گے، یہ کوئی میلہ ہے، تماشا ہے، اللہ کا فرض ہے. تو اس لیے ہمیشہ اور ہر حال میں تمہیں کوئی ذکر نہیں آتا، کلمہ شریف تو آتا ہے، تمہیں کوئی ذکر نہیں آتا، درود شریف تو آتا ہے، تمہیں یار کوئی ذکر نہیں آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ تو جاہل بندہ بھی کہہ سکتا ہے. حضور نے دیکھو کتنا آسان کلمات کہے ہیں. آپ کو پتہ تھا نا میری امت میں جاہل بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، تو ایسے کلمات کہتے جو ہر کوئی کہہ دے. سبحان اللہ کیا مشکل ہے، الحمدللہ کیا مشکل ہے، اللہ اکبر کیا مشکل ہے بھائی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان آیات میں حکم ہے کہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور تمہاری اولادوں کو اللہ کے ذکر سے. اگر ایسا کرو گے تو پھر گھاٹے والوں میں ہو جاؤ گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ بھی اس سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. یہ تمہیں جو رزق ملا ہے کس نے دیا ہے؟ آسمانوں سے بارشیں کون برساتا ہے؟ اب دیکھو نا، اگر اللہ چھیننے پہ آئے، فصل کھڑی ہے، سیلاب آ گیا، سب کچھ ختم. فصلیں کھڑی ہیں، بارشیں آ گئی، سب کچھ ختم. یعنی منہ کے سامنے آ کے اللہ نے نوالا چھین لیا. کیوں؟ دینے والا تو اللہ ہے نا، وہ چاہے دے چاہے نہ دے. اللہ نے فرمایا کہ اب رزق میں تم کو دیتا ہوں، میرے دیے ہوئے تو خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. ایسا نہ ہو کہ اگر تم خیرات نہیں کرو گے تو موت سے پہلے جب وقت آئے گا، جب فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، جب ملائکۃ العذاب بھی ہوں گے، جب احوال قیامت سامنے ہوں گے، اس وقت کہو گے اللہ مجھے مہلت دے دیں، میں تاکہ خرچ کروں، میں صدقہ کروں اور میں بھی تیرے صالحین بندوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مہلت نہیں دیتے جب معین وقت آ جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ جاننے والے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو. تو اس لیے اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی عافیت میں اللہ کا ذکر بھی کریں اور اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات بھی کریں. اور یہاں تو تمہارے لیے رحمت کی ندی بہ رہی ہے. ایک ذکر کرو لاکھ مل جائے، ایک ریال خیرات کرو لاکھ ریال کا ثواب مل جائے. اتنا بڑا فائدہ دنیا کا کوئی بینک دے سکتا ہے؟ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق دیں. واللہ عالم. کہتے جی کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. بالکل پڑھ سکتی ہیں. عورتیں اگر مر جائیں تو ہم ان کا جنازہ پڑھ سکتے؟ ہاں جی نہیں. عورتیں مر جائیں تو مرد جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں؟ کیوں؟ تو پھر ہمارا وہ کیوں نہ پڑھیں؟ ہم نے گناہ کیا ہے.
ہم تو ان کے لیے دعا کرتے رہے، وہ ہمارے لیے نہ کر. اور مسئلہ نہیں سمجھتے نا میرے بھائی، میں کیا کروں. مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی عورت اپنے گھر سے جنازے گاہ میں نہ آئے، اس کے لیے جنازہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ حرم میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ فرض نماز پڑھے یا جنازہ نہ پڑھے، اسے چپ کر کے بیٹھ جائے. مسئلہ سمجھتے نہیں لوگ، پھر اپنی تعبیریں بنا لیتے ہیں. محرم گہرم قبل سر تراشدن، بھائی یہ زبان یار من فارسی اور من فارسی نمی دانم، مجھے فارسی آتی نہیں، میں کیا کروں. کہتے کہ جی آپ کے درس کو عورتیں سننے کے لیے بیچاری آتی ہیں دور سے، ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا جائے. دعا کریں اللہ پاک منتظمین کے دل میں ڈال دے اور وہ انتظام کر دے، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں. کہتے جی کہ ہمارے ہاں جو میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس میں قرآن و حدیث کا کوئی حکم ہے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حضور کے کسی صحابی اہل بیت نے کبھی میلاد منایا ہے. ایک بات یاد رکھو، حضور کی وفات کے 600 سال بعد مصر میں ایک بادشاہ گزرا ہے مظفر جس کا نام تھا، اس نے اپنی حکومت کو سہارا دینے کے لیے حضور کے عشق کا ایک خیال بنایا تھا. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، اور نہ صحابہ سے تعلق ہے. اگر میلاد النبی دین ہے تو دین تو مکمل ہو گیا حضور کے زمانے میں، پھر حضور نے کیوں نہیں سمجھایا؟ اور اگر میلاد منانا عشق رسول ہے تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اہل بیت رسول سے زیادہ عاشق ہم آپ کو نہیں مانتے. میرے والد سے فوت ہو گئے ہیں، میں نے ان کا حج بدل کرنا ہے. حج بدل میں افضل یہ ہوتا ہے کہ حج افراد کرے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے پیسے سے کر رہا ہے تمتع بھی کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں. اگر ایک عورت کو ایام حیض سے اس نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی ہے، ایسے مکے میں آ گئی، اب اس کا حل یہ ہے کہ یا تو فوراً اسے آپ مدینہ منورہ بھیج دیں، جب پاک ہو جائے غسل کریں اور مدینہ منورہ سے یہی نیت کر کے عمرہ کرے کہ جو میں نے چھوڑا تھا عمرہ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اب چونکہ وہ مکے میں داخل ہو گئی ہے، یا تو اسی وقت واپس میقات میں چلی جاتی اور نیت کر کے آ جاتی، نہیں گئی ہے تو اب عمرہ بھی کرے گی اور ایک بکری دم بھی ادا کرے گی. عورت اگر حیض میں ہو، یاد رکھو، اس کو غسل کر کے لبیک اللہم لبیک بس نماز نہ پڑھے، نیت کر لے، اپنے محل میں آ جائے، جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے. حج افراد جو مکے میں رہنے والے ہیں اپنے گھر سے احرام باندھیں گے. آپ جدے میں رہتے ہیں، جدے سے باندھ رہے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مکے سے باندھ رہے ہیں. حج کا احرام جو ہے مکے والے ہمیشہ گھر سے باندھیں گے. اچھا، جو حاجی آ گئے وہ بھی مکے میں باندھیں گے. عورت کے لیے حالت احرام میں ہر حال میں چہرے پہ کپڑا ڈالے، یعنی منہ کو نہ لگے لیکن پردہ بھی قائم رہے، اس لیے کہ حدیث مبارک ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب آدمی قریب آتے دیکھتے ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور جب آدمی نہیں ہوتے تھے تب ہم ہٹا لیتے تھے. اب آدمی تو ہٹتے ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، تو لہذا ایسے کپڑا ڈال لیں کہ پردہ بھی رہے اور نیچے دیکھ کے زمین پہ چلتی رہے. عمرے کرنے والے شخص نے طواف صفا کے بعد بال نکالنے ہیں، احرام نکال کے دوسرے کپڑے پہنے. غسل کوئی ضروری نہیں، پہلے غسل کرنا سنت ہے، عمرے کے بعد تو تمہاری مرضی ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو.
اگر عورت حج پہ جانا ہے، ایام آ گئے، کوئی بات نہیں، نیت کرے، لبیک پڑھے، مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکریاں مارے، قربانی کرے، بال کٹے، سارے کام کرے، صرف نماز اور طواف نہ کرے۔ میں نے حج تمتع کرنا ہے، عمرہ کر لیا ہے، اب ہم مدینہ منورہ جائیں گے، واپسی پہ بھی عمرہ، بالکل واپسی پہ بھی عمرہ کریں، آپ کا تمتع ہی رہے گا، کوئی مسئلہ کیوں نہیں کرو گے؟ دم پڑ جائے گی، مدینہ منورہ تو میقات ہے۔ ہر طواف میں، چاہے طواف عمرے کا ہو، حج کا ہو یا نفل ہو، بعد میں 2 رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ میں اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کروں جائز ہے، لیکن جتنی دیر عمرے میں لگاؤ، مثلا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اتنا طواف کرتے رہو تو طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دیں طواف، جا کے وضو کریں۔ اگر 3 چکر سے زیادہ کر چکے تھے تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کریں، اگر 1 چکر تھا 2 تھے تو پھر ابتدا سے شروع کریں۔ اگر طواف عصر کے بعد کیا ہے تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں کے ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ یہ جھگڑے میں نہ پڑا کرو، مسئلہ سمجھو۔ مثلا میں نے عصر کے بعد طواف کیا، اب میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب بھی پڑھوں گا، عشاء بھی پڑھوں گا حرم میں، پھر جاؤں گا اپنے گھر، تو آرام سے بیٹھے رہیں، نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ کا قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، تیاری کر کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے عصر کے بعد دعا پڑھ کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں۔ اگر آپ پر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ ایک صحیح حدیث پاک میں حضور نے منع فرمایا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ ایک عورت آئی ہے حیض کے ساتھ، عمرے کی نیت نہیں، کوئی عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے۔ اب مصیبت یہ ہے نا میرا عزیز، ایک تو ہمیں شوق نہیں ہے، اور دوسرا جو منتظمین ہیں وہ یہ تو فکر کرتے ہیں کہ بس ایئر کنڈیشن ہو اور کمرہ ایئر کنڈیشن ہو، حمام صاف ہو اور بیڈ بڑے اچھے بچھے ہوئے ہوں، یہ ان ساری چیزوں کا، لیکن یہ نہیں کہ عمرہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، حج بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ کیا مشکل ہے کہ ہر ایئرپورٹ پہ ایک آدمی کھڑا کر دیں، سپیکر پہ سمجھاتا رہے کہ بابا احرام اور نیت کے بغیر نہ جاؤ، عورت حیض میں ہے تو احرام کی نیت کر سکتی ہے۔ بتاتا رہے کسی کا احرام غلط نہیں ہوگا، کسی کا عمرہ غلط نہیں ہوگا۔ بتاتا رہے کہ ہوائی جہاز میں مہربانی کر کے کھانا شانا کھا کے وہ خوشبو والا ٹیشو نہ ہاتھ پہ رگڑ لینا، اگر رگڑو گے تو انشاءاللہ ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ بتاتا رہے بھائی تم حج پہ جا رہے ہو، لبیک پڑھ رہے ہو، تو غیر عورتوں سے، ایئر ہوسٹس کے نفیس ہاتھوں سے نہ کھانے کھا کے اپنے حج کو برباد کرنا، یا نظر نیچے رکھنا، اس کو کہنا بیٹی یہاں رکھ دو آپ جاؤ، اپنا حج بچاؤ۔ کیا کوئی شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، بس ایک میلہ ہے، آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی اپنے علماء جو ہیں نا آپ کے، جن پر آپ کو اعتبار ہو، ہم تو وہاں بھی لوگ ہوئے نا، ہم پر تو بہت کم اعتبار ہوتا ہے نا، چلو جن پر تم کو اعتبار ہو ان سے مسئلہ پوچھ لینا کہ ایک کمرے میں غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد جو ہیں اکٹھے سو رہے ہیں، یہ کون سا حج ہے یا عمرہ ہے؟ حج قبول ہو گیا؟ غیر محرم عورت کے لیے کھانا لا رہا ہے، بپسی لا رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ سر اور کچھ چاہیے آپ کو، میں خدمت کر دوں حج میں جو آپ ساتھ ہیں۔ مولوی مکی کی خدمت تو کوئی نہیں کرتا، عورتوں سے بڑا پوچھتے ہیں۔ اپنے عمرے اور حج کو جس نے برباد کرنا ہو یہی کرے کہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھ جائے۔
اور کوئی مشکل نہیں. یہ نہ کہو گورنمنٹ نے جی ہمیں کمرے ایسے ہی لاٹ کیے ہیں تو مرد ایک کمرے میں ہو جاؤ اور تم کو ایک کمرے میں کر دو. اگر کمرہ بڑا ہے درمیان میں پردہ لٹکا دو, کوئی مشکل نہیں ہے. تم نہ کرنا چاہو, گورنمنٹ تو بلڈنگ لے گی, وہ تو جتنا بیڈ ہے لکھ دے گی. اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے بیچارے اس بیڈ میں کون آئے گا, مرد آئے گا, عورت آئے گی, 2 آئیں گے, 4 آئیں گے, کس علاقے کے ہوں گے, کس قوم کے ہوں گے. یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے حج کو بچاؤ. اگر آدمی نے ناف کے نیچے احرام باندھا ہوا ہے, نہ عمرہ ہوگا نہ نماز ہوگی. میرا بھائی شہید ہوا ہے, بالکل اس کے لیے حج کریں. اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے. جو بھی مسلمان ملکوں میں ہمارے مسلمان مظلوم بے گناہ مارے جا رہے ہیں, اللہ ان کے درجات بلند فرما. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اور اللہ بلاد اسلامیہ سے اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنا قہر رفع فرما, اپنی ناراضگی رفع فرما اور رحمتوں کا نزول فرما. کہتے جی کہ ہمارے گاؤں میں مسجد کے نیچے قبر بنی ہوئی ہے. تمہیں کیا پتا ہے بھائی؟ اوپر بلڈنگ بنائی گئی, نیچے اگر دیوار ہے, قبریں نیچے ہیں, یا واقعتاً قبر ہے اور تم نے اوپر مسجد بنا دی ہے تو اس جگہ نشان لگا دو, وہاں نماز نہیں ہوگی. قبر کے اوپر نماز نہیں ہوتی, قبر سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی. جگہ بدل لیں. اگر حج کے لیے ہم لوگ آئے ہیں, مدینہ منورہ جانا ہے, طواف الوداع کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ کر لو. کیا پتہ موت ہے, حیات ہے, پھر ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, اس لیے طواف الوداع کر کے جائیں. اگر ہم مینا عرفات دیکھنے جائیں, کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا, بلکہ نہ دیکھنا افضل ہے. چونکہ دل میں کبھی کبھی خیال ہے یار یہی مینا ہے. اس دن دوست کی پھر عظمت ہوتی ہے نا, مینا کی بھی, مزدلفہ کی بھی, عرفات کی بھی. بہتر ہے کہ آدمی نہ جائے. احرام کے بعد جب ہم نے بال منڈانے ہیں تو پورے مکے حرم میں جہاں بھی چاہیں بال منڈ, لیکن حد حرم سے باہر نہ نکلیں. وہ بھائی بلی بیچاری کہیں پھنسی, اس کو نکلنے دو, وہ بیچاری میوں میوں کر رہی ہے. ہاں جی, اوپر کہاں؟ اچھا وہ بیٹھی ہے بیچاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وہ بھی درس سننے کے لیے آ گئی ہے. آ جاتے ہیں نا, کیا پتہ جن ہو. حاجی نفلی قربانی بھی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. احرام کے کپڑے دھونا ضروری ہے, کیوں پلید ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے سے. اللہ کے بندے کیا مسئلہ ہے کہ احرام کے کپڑے دھونے ہیں؟ تم نے عمرہ کیا, گناہ کیا ہے, پلید ہو گئے. وہ جب تک پاک ہیں, صاف ہیں, 100 عمرہ کرو, 100 حج کرو. خراب ہو جائے دھو ڈالو. آپ نے عمرہ کیا ہے, ایک بکری آپ کو دینی ہوگی. اگر ایک آدمی زکات بھی دیتا ہے, صدقات بھی دیتا ہے, تو اگر اس کے علاوہ اپنی جائیداد بھی بنائے, بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں, کوئی منع نہیں. حضرت عثمان کتنے بڑے غنی تھے, حضرت سیدنا ابو بکر کتنا بڑا تاجر تھے. سجدہ تلاوت جیسے سجدہ کرتے ہیں اور کس طرح کرنا ہے. حضور پاک کا نکاح پہلا جو ہے وہ تو چاچے نے پڑھایا تھا, ابھی طالب نے, باقی حضور خود خطبہ پڑھوا لیتے تھے. کہتے جی کہ امامہ باندھنا بھی سنت ہے, ٹوپی پہننا بھی سنت ہے. حضور نے ٹوپی بھی پہنی ہے, امامہ بھی باندھا ہے, کپڑا رکھ کے بھی امامہ باندھا ہے, ٹوپی پہن کے بھی امامہ باندھا ہے. یاد رکھیں یہ عادات رسول ہیں. اب حضور نے پاجامہ نہیں پہنا, جو پاجامہ پہنے ہم کہیں گے گناہ گار ہے. مقصود ستر عورت ہے. ہاں اگر کافروں سے تشبہ ہو تو حرام ہے.
ایک عورت گردے کی بیماری میں وہ اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شفا دے۔ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے۔ اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا شروق، سورج نکلنے کا وقت ہے، اس کے ٹھیک 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں۔ نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ میرا بھائی، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مسواک سنن نماز میں ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ سنن وضو میں ہے۔ مسواک کریں جب وضو کر رہے ہیں آپ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے اور رب راضی ہوتا ہے۔ تو منہ صاف نماز میں کرو گے یا وضو کے وقت کرو گے؟ مدینہ منورہ سے قبل طواف وداع کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ 2-3 چکر کے بعد وضو ٹوٹ گیا، وضو کرو پھر طواف کرو۔ فضائل اعمال میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، بعض روایات ضعیف بھی ہیں اور ترغیب و ترہیب میں واقعات ضعیف ہوتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے لکھا ہے یاد رکھو آگے حوالہ دیا ہے کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اصل والے کو پکڑو، نہ کہ نقل کرنے والے کو پیچھے لگ جاؤ۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے۔ اگر ضعیف حدیثوں کو نکال دو تو ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، تو اس سے پھر تو کتاب ہی کچھ نہیں بچے گی۔ ان سے تم نکال لو، ان فضائل والی کتابوں سے میں نکال دوں گا۔ چلو آؤ فیصلہ کرتے ہیں کہ جتنے سیاہ ستہ کی حدیثوں میں کتابیں روایات ضعیف ہیں وہ تم نکال دو، ان سے میں نکال دوں گا۔ اگر وہ تم نہیں نکال سکتے تو معلوم ہوا کہ عقائد و احکام میں صحیح حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، فضائل میں تو ضعیف حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے۔ داڑھی کی مقدار 1 مشت ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں ہوائی جہاز میں خوشبو والا پیپر استعمال کیا تھا، آدھے چہرے پر بھی لگایا تھا۔ ماشاءاللہ ایک بکری دم ادا کریں جناب۔ یہاں باہر بازاروں میں جو گوشت ملتا ہے کوئی اعتبار نہیں ہے، جب تک یہاں اس ملک کا ذبیحہ نہ ہو نہ کھائیں۔ کہتے جی آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، انشاءاللہ۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، بس اللہ اکبر کہیں، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، پہلی دفعہ اٹھائیں گے اللہ اکبر بس۔ طواف مکروہ وقت میں نفل نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں۔ جو سبز نشان لگے ہیں صفا مروہ میں، وہاں دوڑنے کا حکم نہیں، تیز تیز چلنے کا حکم ہے۔ حجر اسود کی طرف رخ کر کے بھی سلام جائز ہے، چلتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ احرام کے اوپر ہم بیلٹ باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں، میں نے عارضی طور پہ زمزم میں ہے، میں حرم کا قرآن، ہاں یہ قرآن شریف لے جاؤ پڑھنے کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران میں بیگ میں قرآن پاک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرے کا طواف کر لیا ہے، ابھی صفا نہیں دوڑے، بال نہیں کٹائے ہیں، تو نماز سر ننگا پڑیں گے، سر پہ کپڑا نہیں ڈالیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرے نام میں کیا رکھا ہے؟ کیا کرو گے؟ کچھ لوگوں نے کہا تھا مدینے میں ہمارا سلام عرض کریں، بالکل کریں، خود بھی پڑھیں اور سلام بھی عرض کریں۔ پتہ نہیں آپ کا بیٹا ہے، اللہ پاک سب کے بیٹوں کو اچھا بنائے، صالح بنائے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، سر نہیں مڈایا، کپڑے پہن لیے،
24 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد سر مڑا، ایک بکری دم پڑ گئی، طواف کی 2 رکعت نہیں پڑھی، تو جب یاد آئے پڑھ لیں۔ صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے۔ اللہ